اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کا وفادار نوجوان امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا مدینہ منورہ، 1400 سال پہلے کا مدینہ، ریگستان کے بیچ بسا ہوا ایک نورانی شہر۔ دن میں سورج کی دھوپ تپش لے کر آتی، لیکن کھجور کے باغ اور ٹھنڈی ہوائیں ماحول کو راحت دیتی۔ رات میں آسمان تاروں سے جگمگاتا اور پورے شہر پر سکون اتر آتا۔ مدینہ کے بیچوں بیچ چمکتی تھی مسجد نبوی، وہ جگہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے کیے اور جہاں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ مسجد کی کچی دیواریں، کھجور کے تنوں کے کھمبے اور مٹی کی چھت، لیکن اس کی رونق جنت سے بھی زیادہ تھی۔ مسجد کے آس پاس ہر وقت ہلچل رہتی، لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے، قرآن کی تلاوت گونجتی اور صحابہ آپس میں دینی مسئلے سیکھتے۔ یہ شہر ہر ایمان والے کے دل کا سکون تھا، لیکن اس ہلچل کے بیچ بھی کچھ دل ایسے تھے جو صرف اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے۔ ایسا ہی ایک نوجوان تھا، عمر صرف 23 سال، چہرہ نور سے دمکتا ہوا، آنکھوں میں حیا، دل قرآن کی محبت سے بھرا ہوا۔ وہ نماز کا پابند تھا، روزے کا شوقین، گناہوں سے نفرت کرنے والا۔ لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیتے، دوست کہتے اگر تقویٰ دیکھنا ہے تو اس بیٹے کو دیکھو۔ وہ جب بھی نماز کے لیے نکلتا نگاہیں جھکا کر چلتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نظر شیطان کا تیر ہے اور یہ تیر دل کو گھائل کر دیتا ہے۔ لیکن ہر ایمان والے کی طرح اس کا بھی امتحان آ گیا۔ راستے میں ایک عورت رہتی تھی، خوبصورت بھی تھی اور چالاک بھی۔ اس نے نوجوان کو دیکھا اور اس کے دل میں بری خواہشیں جاگ گئیں۔ وہ بار بار اسے دیکھتی، شیطان اس کے دل میں پھسپھسانے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی خادمہ سے کہا، میرا دل اس نوجوان پر آ گیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اسے اکیلے میں پاؤں۔ خادمہ چالاک تھی، اس نے کہا، بی بی یہ مشکل نہیں، میں ایسا انتظام کر دوں گی کہ یہ خود آپ کے گھر آ جائے۔ رات کا وقت تھا، نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا۔ راستے میں وہی خادمہ کھڑی تھی۔ اس نے معصومیت سے کہا، بھائی ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کچھ بھاری سامان ہے، اگر آپ مدد کر دیں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا۔ نوجوان نیک دل تھا، اس نے حامی بھر دی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ایمان کی اصلی آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ گھر پہنچتے ہی خادمہ نے اسے پچھلے کمرے کی طرف بھیجا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، دروازہ بند کر دیا گیا۔ کمرے میں وہی عورت موجود تھی۔ وہ مسکرائی اور بولی، آج کوئی گواہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، موقع بھی ہے، جوانی بھی ہے اور حسن بھی۔ نوجوان حیرت میں پڑ گیا، اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ لیکن اسی وقت اس کے دل میں قرآن کی یہ آیت گونج اٹھی، وَلِمَنْ خَفَا مَقَامِ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس نے سوچا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں گناہ کر بیٹھا تو قبر میں اکیلا کس منہ سے اتروں گا؟ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ عورت نے پھر دباؤ ڈالا، اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ اللہ رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ نوجوان نے زور سے کہا، نہیں، میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اچانک وہ زمین پر گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ عورت گھبرا گئی، اسے لگا کہ وہ مر گیا۔ جلدی سے خادمہ کو بلایا۔ دونوں نے مل کر نوجوان کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ گھر پر والد انتظار کر رہا تھے۔ دیر ہوتی گئی، بیٹا نہ لوٹا۔ والد اسے ڈھونڈنے نکلے۔ آخرکار انہوں نے بیٹے کو کوڑے کے ڈھیر پر پڑا پایا۔ اسے اٹھا کر گھر لے آئے، پانی چھینٹا، بیٹا ہوش میں آیا۔ والد نے روتے ہوئے پوچھا، بیٹا یہ حال کیسے ہوا؟ نوجوان نے کانپتے ہوئے کہا، ابا اس عورت نے مجھے گناہ کی دعوت دی، لیکن میں نے کہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی خوف میں بے ہوش ہو گیا، اور جب پھر وہ کہانی کے اس موڑ پہ پہنچا اور کہا کہ اس عورت نے مجھے جنا کرنے کی دعوت دی، تو پہلے تو خوف الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا،
मगर इस बार कहता है, वलिमन खफा मकामे रब्बे ही जन्नतान, और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का डर किया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। फिर उन्होंने कहा, मुझे उसके कब्र पर ले चलो। कब्र पर जाकर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो ने पुकारा, ऐ नौजवान, अल्लाह ने वादा किया है कि वलिमन खफा मकामे रब्बे ही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। बता, क्या अल्लाह ने तुझे 2 जन्नतें दी? लोग सांस रोककर खड़े रहे और अचानक कब्र से आवाज आई, अमीरुल मोमिनीन, मेरा रब सच्चा है, उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच्चे है, उसका कुरान सच्चा है। जैसे ही मैं कब्र में आया, अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें अता कर दी। लोगों की आंखें नम हो गई। गुनाह का मौका हो, ताकत हो, कोई देखने वाला ना हो, फिर भी अगर इंसान अल्लाह के खौफ से रुक जाए, यही असली ईमान है।